والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی، آپ شامل سلسلہ رہیں، علم دین کا خزانہ لے کر آپ اٹھیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی آڈیو کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ آئیے اسی سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گجرات ویرم گاؤں سے مظفر اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز مکروہ تحریمی ہو گئی تو کیا وہ سجدہ سہو سے ہو جائے گی یا پھر اس کا اعادہ کرنا واجب ہوگا؟ نماز مکروہ تحریمی اگر ہو جائے تو جس طرح ہم سجدہ سہو کر کر نماز کو درست کر لیتے ہیں، تو اس میں یہ صورت ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نماز کا مکروہ تحریمی ہو جانا بعض اوقات تو بھول کر ہوتا ہے کہ نماز کا کوئی واجب رہ گیا، بھولے سے واجب رہ گیا، ایسی صورت میں تو سجدہ سہو کریں گے تو نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ ہاں، اگر نماز مکروہ تحریمی یوں ہوئی کہ نماز کا واجب جان بوجھ کر ترک کر دیا، صحیح، تو اب اگر سجدہ سہو بھی کریں گے تو اس سے بھی کام نہیں چلے گا، نماز ہر صورت میں دوبارہ پڑھنی ہی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو مکروہ تحریمی ہونے کے اعتبار سے یہ دونوں صورتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو اب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ بھولے سے کوئی واجب رہ گیا تو اب آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اس صورت میں بھی اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے اندر جو واجبات و مکروہات تحریمہ ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے، تو لہذا کتنی تعداد میں یہ ہوتے ہیں اس کو بھی حاصل کیجئے۔ نماز کے احکام کتاب موجود ہے، تو لہذا پتہ ہوں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ یہ مجھ سے فعل صادر ہوا۔ جب پتہ ہی نہیں ہوں گے تو ہو بھی جائیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ نماز مکروہ تحریمی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو لہذا اس کو بھی حاصل کر کے انہیں یاد کر لیں۔ مزید کالز؟ میں اذان احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز کے دوران دونوں پاؤں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ نماز کے دوران دونوں پاؤں میں فاصلہ کتنا ہو؟ نماز کے دوران دونوں پاؤں کا جو فاصلہ ہے وہ مستحب یہ ہے کہ کم از کم 4 انگل ہو، اس انداز سے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت، ٹھیک، یہ مستحب طریقہ کار ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بعض دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی وہ بہت زیادہ پاؤں میں فاصلہ کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اب اگر دیکھا جائے، ایک تو جو مستحب طریقہ کار ہے وہ علماء نے بیان فرمایا، باقی جب اس طرح سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، اب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ادب آداب کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کی کیفیت میں جو لوگ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان کو آپ دیکھیں گے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے، اپنے کسی آفیسر کے سامنے، اپنے سیٹھ کے سامنے کبھی بھی اس انداز سے جا کر کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو ادب آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور ادب آداب کا جو تعلق ہے وہ عرف کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ادب آداب کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے سیٹ کے سامنے یوں بالکل ٹانگیں کھول کے کھڑا ہو جائے گا، اگر جو اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، تو اس کا سیٹ اس سے ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے تمہارا میرے پاس آنے کا اور میرے سامنے کھڑے ہونے کا؟ تو جو ادب کا جو دار و مدار ہے وہ عرف پر ہوتا ہے۔ جب سیٹ کے سامنے اس انداز سے کھڑے نہیں ہوتے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو ادب آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہتر جو طریقہ کار ہے وہ 4 انگل ہو اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت ہونا چاہیے۔
مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے حوالے سے جیسے گفتگو چل رہی ہے، تو جیسے نماز کے اندر جہاں کھڑے ہونے کا معاملہ ہے کہ کم از کم 4 انگل یہ مستحب ہے، اسی طرح زیادہ سے زیادہ ایک بالش، پھر نماز کے اندر نگاہوں کی حفاظت کا بھی فرمایا گیا کہ قیام کی حالت میں نگاہ کہاں ہوگی، تو سجدے کی حالت میں کہاں ہوگی، رکوع کی حالت میں. تو یہ ساری چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو نماز کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے اور خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. لیکن مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرمائے کہ نماز کے حوالے سے ابھی تو اگر ہم غور کریں تو ایک ایسی تعداد، یعنی ایک بہت بڑی تعداد تو نماز پڑھتی نہیں. اب جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جس کو نماز کا علم نہیں، کہ نماز کے اندر فرائض، واجبات اور اسی طرح مکروہات، تحریمہ وغیرہ. تو اب یہ سے مستحب آپ نے فرمایا، تو مستحب ہے کیا؟ مطلب اس کو کرنے میں کیا ملتا ہے؟ یہ بھی اگر دیکھیں، جو مستحب ہے یہ بھی شریعت مطہرہ کی ایک اصطلاح ہے جی، اس پر بھی عمل کریں گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا، ثواب کا استحقاق ہے. اگر یہ کام بھی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. صحیح. یوں ہی سنت پر عمل کرے گا تو سنت پر عمل کرنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا. واجب پر عمل کرے گا اور یوں ہی فرض پر عمل کرے گا، ان سب چیزوں کا بھی اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک. اچھا، فائدہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سنتوں کو بھی یاد رکھنے والا ہو، مستحبات کو بھی یاد رکھنے والا ہو، تو یہ شخص ضرور واجبات اور فرائض کو بھی یاد رکھنے والا ہوگا. صحیح. کہ جو شخص سنتوں کی ادائیگی کرتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، وہ کبھی بھی فرض یا واجب کو ترک نہیں کرتا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی مفید بات ہے کہ نماز کے فرائض واجبات کے ساتھ نماز کی سنتیں بھی معلوم ہوں، نماز کے مستحبات بھی معلوم ہوں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ثواب کا دار و مدار بھی اس پر ہے، ثواب بھی ملے گا. مستحب اگر چھوڑ دیں گے، سنت اگر چھوڑ دیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، نماز ہو جائے گی، نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی. مگر یہ ہے کہ جب ان چیزوں کو یہ مد نظر رکھے گا تو پھر نماز کے جو واجبات ہیں، جیسے شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. جی. اب معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ میری نماز واجب الاعادہ ہوئی ہے. اس کو پتہ ہوگا کہ نماز میں فلاں چیز واجب ہے اور اب نماز پڑھتے ہوئے وہ مجھ سے بھولے سے رہ گئی، پھر اس کو پتہ چلے گا میری نماز واجب الاعادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، وہ بڑا عرصے کا نمازی بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو آج تک نہیں سنا، آج ہی سنا ہے، آج پہلی مرتبہ سنا ہے. تو اب سننے کے اوپر ہی دار و مدار ہوتا ہے. صحیح. اب سننے کے اوپر دار و مدار اگر تو وہ شخص رکھے کہ جو ہر وقت 24 گھنٹے علماء کے پاس رہتا ہے، وہ نماز کے مسائل سیکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، جی، تو اس کا سمجھ میں بھی آتا ہے. وہ عام آدمی ہے جس کا علماء کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اب اس پہ تو لازم ہے کہ وہ پڑھے، کتابوں کو دیکھے. اب کتاب کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. جس طرح بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بھی غلط پڑھ رہے تھے، ابھی اس نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کر لیا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر کسی نے پڑھا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسئلہ موجود نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب یہ جو بات ہے نا، اسے آج ہی سنا ہے یا سننے والی جو ایک صفت ہے ہماری، لیکن یہ صرف دینی معاملات میں دیکھا جاتا ہے، ورنہ دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے کوشش ہے، جد و جہد ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور دیگر معاملات سب بھاگ دوڑ اس میں نظر آتی ہے. لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں آج ہی سنا، آج ہی پتہ چلا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وجہ یہی ہوتی ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے، اور روزے کی اتنی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے. جو دین کے دیگر احکام ہیں ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اور پھر یہ جملہ تو عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لی ہے. وہ تو جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور جو پڑھ رہا ہے وہ غلطی کرتا ہے، کبھی وہ فرائض چھوڑتا ہے، کبھی وہ واجبات کو ترک کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. دیکھیں، اصول و ضوابط ہیں. جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے، جب ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے اعتبار سے جتنے بھی فرائض واجبات ہم پہ لازم ہیں، اس سارے کے اصول و ضوابط موجود ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب اس نے نماز پڑھ لی تو اس سے ارشاد فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم دوبارہ نماز پڑھو. اب وجہ کیا تھی؟ اس نے نماز میں ایسی چیز کو ترک کر دیا جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سجدہ سہو کرنا بھی ثابت ہے. تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تم نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. ٹھیک. اگر یہی بات ہوتی کہ ٹھیک ہے جیسے بھی پڑھ لی ہو جائے گی، تو آپ اس سے نہ فرماتے، خود بھی سجدہ صاحب نہ فرماتے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اصل میں معلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے، مگر دین کی، اسلام کی، نماز کی، روزے کی اور دیگر جو احکام ہیں ان کی اہمیت ہمارے نزدیک
نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو اولاً تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو ہی بچہ بالغ ہوتا ہے یا بچی بالغ ہوتی ہے اس کو جو بھی دین کے احکام ہیں ان کو سکھائے جائیں، تاکہ جب ان کو کوئی مسئلہ بتائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے. ظاہر والدین جب اہل علم ہوں گے تو وہی علم، اس کی اہمیت بچوں میں منتقل بھی ہوگی. اور والدین کو اس حوالے سے دیکھا جائے تو والدین بھی کمزوری پائی جاتی ہے اس حوالے سے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں علم دین کے حوالے سے بڑا فروغ ہے، بڑی اہمیت ہے. جیسے جامعۃ المدینہ اسلامی بھائیوں کے الگ ہیں، اسلامی بہنوں کے الگ ہیں. اور آج الحمدللہ عز و جل اجتماع کے بعد کیونکہ جمعرات ہے تو افتتاح بخاری کا سلسلہ بھی ہے. جی ہاں، تقریباً 520 طلباء کرام اس سال دورہ حدیث میں جو پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کا یہ کورس مکمل ہونے جا رہا ہے. تو بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ جب بخاری شریف شروع ہوتی ہے تو بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ پہلی حدیث پڑھاتے ہیں. تو آج بھی یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. تو آپ جس طرح یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس میں علم دین کے مدنی پھول مل رہے ہیں، تو آج ہفتہ وار اجتماع بھی ہوگا، اس کے بعد یہ سلسلہ بھی ہوگا، تو اس میں بھی آپ شامل ہو جائیے گا. ایسے میں شامل کرتے ہیں. اب جیسے میں خود بھی کچھ بولوں گا مفتی صاحب، SMS یہ ہے، کیا سور کا نام لینے سے زبان 40 دن کے لیے ناپاک ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں میں یہ غلط مسئلہ مشہور ہے. جی، خنزیر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر قرآن مجید فرقان حمید کی جو شخص تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب وہ ان الفاظ کی ادائیگی کرتا ہوا گزرے گا تو اس کو اس پر ثواب بھی ملے گا. صحیح. تو لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے. اگر کسی اب ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ وہ خنزیر کی تسبیح کرنے کے لیے بیٹھے گا، ایسا تو کوئی ہوگا نہیں. صحیح. گفتگو کے اندر کبھی نام آ جاتا ہے، کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، مسائل بیان کرنے کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. 4 رکعت والی اس نماز ہے، یہ جماعت کے اندر شریک تھے. اچھا، 2 فرق، ایک تو جماعت میں شریک ہیں، ایک تو یہ، یا دوسرا ہم الگ سے پڑھ لیں تو دوسری میں اگر درود پاک پڑھ لیا التحیات کے بعد تو کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں، جو جماعت کی صورت ہے، جماعت میں شامل تھے، 4 رکعت والی نماز تھی، تشہد کمپلیٹ کی، اب درود پاک پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد و آلہ، آگے تک بھی پڑھ لیا، بھول کر پڑھ لیا، صحیح، غلطی سے پڑھ لیا، تو امام کے پیچھے اگر اس طرح کا کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو وغیرہ واجب نہیں ہوتا جبکہ بھولے سے ہو. صحیح. ہاں، اگر الگ سے اپنی نماز کی ادائیگی کر رہا تھا، اب اس نے ایسا کیا، دوسری رکعت میں اس نے اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ لیا، اگر بھول کر پڑھا تھا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، اگر جان بوجھ کر پڑھا تھا تو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. تیسرا SMS یہ ہے کہ قضا نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیں، یعنی فرض جب ہم ادا کریں گے تو کس طرح پڑھیں؟ یعنی ایک تو قضا نمازوں کا طریقہ کیا ہے، کتنی پڑھی جائیں گی؟ دیکھیں، اولاً تو جس شخص کی نمازیں قضا ہیں، اولاً تو اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی کتنی نمازیں قضا ہیں. ٹھیک. اگر تو سرے سے نماز کبھی پڑھی نہیں، اب ذہن بنا کہ میں نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح. پھر حساب لگایا کہ میری کتنی نمازیں باقی ہیں. صحیح. اگر بلوغت کا پتہ ہے کہ کب بالغ ہوئے تھے، کب نماز فرض ہوئی تھی، تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلامی بھائی 12 سال کی عمر سے اور اسلامی بہن 9 سال کی عمر سے حساب لگائے. ٹھیک ہے. اب وہ حساب لگا کے اپنے پاس لکھ لیں کہ میری اتنی نمازیں باقی ہیں. اب جب فجر کی نماز پڑھنے لگیں تو یوں نیت کریں کہ میری سب سے پہلی جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی یا سب سے آخری جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی وہ میں ادا کرتا ہوں یا ادا کرتی ہوں. نماز ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کا ہے. اس میں تخفیف ہے جو ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی بیان کی تھی. جی جی. کہ رکوع سجدے کی جو تسبیحات ہیں، 3 تسبیحات کی جگہ 1 تسبیح پڑھ لی جائے. جی. مگر اس میں احتیاط یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ جب رکوع میں پہنچیں تو تسبیح شروع کریں، اور جب تسبیح کمپلیٹ ہو جائے پھر رکوع سے اٹھیں. اور یوں ہی سجدے کی تسبیح میں بھی اسی طرح سے احتیاط کریں. پھر جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں اور پھر رکوع کر لیں. اور آخری جو قعدہ ہے، قعدہ اخیرہ ہے، 2 رکعت والی نماز میں دوسرا، 4 رکعت والی میں جو ہے وہ 2 رکعت والی میں پہلا قعدہ ہی، اور 4 رکعت والی میں جو اس کا آخری قعدہ ہے. اس میں جب تشہد پڑھ لیں گے تو اب عام نمازوں میں جیسے درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، پھر دعا پڑھی جاتی ہے، تو اب اس کے لیے تخفیف یہ ہے کہ یہ تشہد پڑھے، تشہد کے بعد
اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر لے. تو تخفیف ہے تاکہ جلدی جلدی اپنی نمازوں کو ادا کر لے. مزید چل کے ناظرین قضا نماز کا طریقہ بھی رسالہ موجود ہے، اس کو حاصل کر کے اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. جی اگلی کال. سب یہ فرمائیے آستین نے فولڈ کر کے نماز شروع کر دی تو اب نماز کا حکم کیا ہوگا؟ جی آستین فولڈ کرنا. آستین فولڈ کی اگر تو آدھی کلائی تک ہے، اس سے نیچے نیچے تک ہے، پھر تو نماز میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. اگر آدھی کلائی یا آدھی کلائی سے اوپر چلی جائے گی تو اب نماز کراہت تحریمی ہو سکتی ہے. جو ہی نماز شروع کی ہے عمل قلیل سے اس کو فوراً ٹھیک کر لے. اگر ٹھیک نہیں کرتا، ایک رکن کی مقدار یوں ہی گزرتی ہے، تو پھر کراہت تحریمی ہوگی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. محمد اشفاق، میں نے یہ صدقے کے بارے میں کنفرم کرنا تھا کہ صدقہ جو ہے یہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے بتاتے ہیں جی صدقہ کیسے دینا چاہیے. کوئی کہتا ہے جی گوشت دینا چاہیے، کوئی کہتا ہے جناب انڈے کا صدقہ دینا چاہیے. ان لوگوں کو دینا چاہیے اور کیسے دینا چاہیے؟ صدقہ بلاؤں کو اگر ٹال دیتا ہے تو یہ صدقہ کس طریقے سے دینا چاہیے؟ کون سا طریقہ جائز ہے؟ سوال بہت پیارا ہے کیونکہ مختلف چیزیں رائج ہیں. جی صدقہ ہے کیا؟ دیکھیں جیسے انہوں نے خود ذکر کیا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جی اب لوگوں میں مختلف طریقہ کار رائج ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس کو دینا چاہیے. کسی بھی جو صدقات نافلہ ہیں، جی جو واجب نہیں ہیں، جو صدقات واجبہ ہیں جیسے صدقہ فطر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے، اسی طرح قسم کا کفارہ وغیرہ ہے، تو وہ تو صدقات واجبہ ہیں، وہ تو شرعی فقیر کو دینے ہیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. صحیح. اور جو صدقات نافلہ ہیں یہ کسی بھی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ شرعی فقیر نہیں ہے مگر اس کے باوجود اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ جب بھی آپ کو صدقہ کرنا ہے، نفلی صدقہ ہے، تو جس کو آپ دینے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے اگر آپ دیں گے تو یہ سب سے بہترین صورت ہے. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کو اگر کپڑوں کا ایک سوٹ لے کر دے دیں گے یا اس کے گھر میں اگر راشن ڈلوا دیں گے تو اس کو بظاہر اس چیز کی حاجت نہیں، اس کا یہ گزر اوقات ہو ہی رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں آپ اس کے ہاتھ میں اگر رقم دے دیں گے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے گا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شخص واقعتاً ضرورت مند ہے، وہ شرعی فقیر ہے یا شرعی فقیر نہیں ہے، صدقات نافلہ اس کو دیے جا سکتے ہیں مگر اس کی ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے ہی اس کو دیا جائے. ٹھیک. دعوت اسلامی آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں الحمدللہ سنتوں کے پیغام کو عام کر رہی ہے. قرآن و سنت کی عالم کی غیر سیاسی تحریک ہے. تو اربوں روپے کے سالانہ اخراجات ہیں جہاں آپ صدقات واجبہ کے ذریعے یعنی زکوٰۃ فطر کے ذریعے دعوت اسلامی کی خدمت کرتے ہیں تو صدقات نافلہ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ایک بہت بڑا یہ سنتوں کا ایک کام ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا پیسہ شریعت کے مطابق یہاں پر استعمال ہوگا. جی مزید کال. دانش افطاری ریاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے میرا، ایک امام ایک سے زیادہ جماعت یا امامت وغیرہ کروا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، ان میں امامت کروانے کے لیے امام کوئی نہیں ہوتا. اس طریقے سے وہی امام جس نے پہلے جماعت کروائی دوبارہ کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی کیا فرماتے ہیں حضور؟ کئی جماعتیں اگر کروائے امام، دیکھیں جب امام اپنے فرض کی ادائیگی کر چکا تو اب وہ جن کے فرض ابھی باقی ہیں ان کو جماعت نہیں کروا سکتا. کیونکہ یہ اصول ہے کہ جو شخص فرض نماز پڑھے گا اس کے پیچھے فرض والا تو اس کی اقتداء کر سکتا ہے. صحیح. جو شخص نفل نماز کی ادائیگی کر رہا ہوگا اس کے پیچھے فرض والا نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا. جس کی نماز اعلیٰ ہے وہ آگے کھڑا ہو سکتا ہے، جس کی نماز ادنا ہے وہ اس کا مقتدی بن سکتا ہے. ہاں جس کی نماز ادنا ہے وہ جو ہے وہ اعلیٰ والے کی امامت وغیرہ نہیں کروا سکتا. اب کسی نے ظہر کی نماز ادا کر لی، ٹھیک، اس کے فرض ادا ہو گئے. اب جب وہ فرض ادا کر چکا اب اگر اس کو امامت کے لیے آگے کرتے ہیں تو اب اس کی نماز ادنا ہے، یعنی اب اس کے نفل ہیں. اب اس کے پیچھے جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ان کے یہ فرض ہوں گے، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ جو پیچھے لوگ موجود ہیں ان کی نماز اعلیٰ ہے اور جو آگے شخص موجود ہے اس کی نماز ادنا ہے. تو اب یہ اقتداء وغیرہ درست نہیں ہوگی. لہذا جو شخص اپنے فرض ادا کر چکا ہے اب وہ دوبارہ فرض نہیں پڑھا سکتا. صحیح. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک تحریر چل رہی ہے جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اگر خاتون جو ہے، کوئی اسلامی بہن جو ہے، وہ اپنی شادی کے بعد اپنے والد کے بجائے اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لگا لے، کیا ایسا کرنا حرام ہے یا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیا تعلیمات ہیں، ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اصل میں اس کے اندر وہ جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ باپ کی تبدیلی، مثال باپ بدل دیا، جی، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، احادیث طیبہ میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے شخص کو اپنا باپ قرار دے یا اس کو اپنا باپ کہے جو حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے۔ اصل میں یہ نسب کی تبدیلی ہے۔ صحیح، کہ ایک شخص، جیسے مثال کے طور پر، مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں، ہمارے عمومی طور پر بچے کو گود لے لیا جاتا ہے، لے پالک بچہ ہے۔ اب بھائی نے بھائی کا بچہ گود لے لیا، صحیح، اب جب یہ اس کا نام لکھواتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، NIC بنتا ہے، دیگر چیزیں بنتی ہیں، تو بھائی باپ کی جگہ پر بھائی اپنا نام لکھ لیتا ہے، صحیح، حالانکہ باپ کی جگہ پر اس کے اصل والد کا نام آنا تھا۔ صحیح، اس چیز کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نسب کی تبدیلی ہے اور نسب کی تبدیلی حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا عورت کا تعلق کہ عورت اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے، صحیح، یہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے، قانون ہے، اس قانون کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ صحیح، کہ جب عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، اب جب وہ اپنا NIC بنواتی ہے تو اس NIC میں اس کے ساتھ اس کے شوہر کا نام لکھا جاتا ہے۔ صحیح، اب وہ وہاں پر ایسا تو ہے نہیں کہ عورت نے اپنا نام لکھا اور ولدیت میں شوہر کا نام لکھ دیا۔ اگر تو وہ ولدیت میں شوہر کا نام لکھتی پھر تو صحیح تھا، پھر تو واقعتاً وہی صورتحال ہو جاتی جی، کہ یہاں پر نسب کی تبدیلی تھی۔ صحیح، تو وہاں باقاعدہ یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ عورت ہے اور یہ اس کے شوہر کا یہ نام ہے۔ صحیح، تو وہاں بطور شوہر نام لکھا جاتا ہے، صحیح، نہ کہ بطور والد نام لکھا ٹھیک جاتا ہے۔ ہے۔ بطور والد کسی دوسرے شخص کا نام لکھ لینا نسب کی تبدیلی ہے، یہ حرام ہے۔ صحیح، اگر بطور والد ذکر نہیں کیا، جیسے عورت اپنے شوہر کا نام لکھتی ہے اور بطور شوہر لکھتی ہے، صحیح، تو اس میں قطعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے۔ پھر دیگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کسی شخص کا نام لکھا، نام لکھنے کے بعد اب دو عمومی طور پر کالم وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں ایک میں تو اس کی ولدیت کا دیا ہوا ہوتا ہے، صحیح، اور جو دوسرا ہے اس کا سرپرست دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس کا سرپرست ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جیسے بھائی نے بھائی کا بچہ گود لیا تو اب وہ والد کی جگہ پر تو اس کے اصل والد کا نام لکھے اور سرپرست کی جگہ پر یہاں پہ اپنا نام لکھ دے۔ اب اس نے سرپرست کی جگہ پہ نام لکھا ہے تو اب وہ بطور باپ نام نہیں ہے، صحیح، کوئی نسب کی تبدیلی نہیں ہے، لکھنے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ مگر ہمارے ہاں عمومی طور پر رائج یہ ہے، لوگ ہیلے بہانے بھی کرتے ہیں اور بظاہر کافی مشکلات درپیش ہوتی بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں کہ اب بھائی نے بھائی کا بچہ لے لیا یا کسی سے بھی گود لے لیا، اب وہ اپنا نام لکھتا ہے کیونکہ اس کو اسکول میں داخل ہوگا، NIC بنے گا، دیگر چیزیں بنے گی، تو یہ باپ کی جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہمیں آسانی ہوتی ہے، لہذا باپ کی جگہ پر ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا بہت سخت نقصان بعد میں ممکن ہے۔ صحیح، وہ کیا نقصان ہے؟ وہ نقصان یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک زمانہ تھا جب لوگ نسب کو یاد رکھا کرتے تھے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، وہ اس کا بیٹا ہے، پورے پورے خاندانوں کے نسب لوگوں کو یاد ہوا کرتے تھے، مگر ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ابھی ہمیں پتہ چلے گا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کی بیٹی ہے، تو ہمیں اس کے NIC سے پتہ چلے گا، اس کے ڈاکومنٹ سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اب انہوں نے تو اب نام لکھ لیا، انہوں نے کہا نہیں بڑی مشکل ہوتی ہے تو میں اس کا باپ ہوں، میں نے اپنا باپ کے نام پہ اس کا نام لکھ لیا۔ اب وہ غلط ہو گیا، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی بھی ہوئی۔ ظاہر ہے ایک وقت آئے گا یہ بھی دنیا سے جائے گا، اس سے آگے والا بھی دنیا سے جائے گا، اس سے آگے والا بھی دنیا سے جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ معاذ اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے محارم کے آپس میں نکاح ہو جائے۔ وراثت کے بھی بے شمار مسائل اس میں آ جاتے ہیں، تو لہٰذا بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ نے کسی سے بچہ گود لیا ہے تو آپ اپنا نام لکھیں بطور سرپرست کہ میں سرپرست ہوں، اور مشہور بھی کر دیں، اصل اس کو مشہور بھی کر دیں، اور اصل جو ہے وہ والد کا نام اس کی جگہ پر تحریر کر دیں۔ مشہور کرنے میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں نے بچہ لیا تھا، چھوٹا سا لیا تھا 6 مہینے کا،
اب وہ 12 سال کا ہو گیا, اب میں اگر اس کو بتاؤں گا تو لینے والا جو ہے وہ واپس لینے کے لیے آ جائے گا. تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ لاکھ آپ نے ڈاکومنٹیشن کی ہو کہ میں نے اس کو بچہ دے دیا ہے, سامنے والے نے کہا میں نے لے لیا ہے, میں ساری زندگی واپس نہیں لوں گا, تمہارے پاس رہے گا, تمہاری ذمہ داری ہے. اب اگر باپ اپنے بچے کو لینا چاہتا ہے تو چاہے 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد, جب تک اس کا حق پرورش باقی ہے, باپ اپنے بچے کو واپس لے سکتا ہے. اور جو اصل مسئلہ تھا وہ دوبارہ دہرا دوں کہ عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام بطور شوہر لگاتی ہے, اس کی شرعی طور پر اجازت ہے. بطور باپ تو ظاہر ہے کوئی عورت بھی نہیں لگاتی, اور بطور باپ لگانے کی ممانعت ہے. ٹھیک. اچھا, اب سوشل میڈیا کے اندر جو چل رہا ہے حرام 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 یہ جو, تو اس حوالے سے اب کیا فرمائیں گے؟ نیکی کی دعوت پیش کر دیں. دیکھیں اس حوالے سے تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, اس طرح کے بیسیوں بلکہ ہزاروں مسائل ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ بس جو پوسٹ ہمارے پاس آئی ہم نے اس کو فارورڈ کر دینا ہے, اس کے متعلق ہم معلوم نہیں کرتے, پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے کہ کسی عالم دین سے, کسی مفتی سے پوچھ لیا جائے کیا ایسا ہی ہے. صحیح. اب یہ بھی دیکھیں کہ جب جس نے بھی یہ پوسٹ بنائی ہے پوری دنیا کے اندر ہی یہ رائج ہے کہ عورت کا نکاح کے بعد اس کے شوہر کا نام اس کے NIC میں لکھا جاتا ہے. صحیح. اب اس کو حرام قرار دے دیا, پتہ نہیں کس نے بنائی اور کس نے آگے بھیجی. اس طرح کا جو بھی بالخصوص شرعی مسئلہ ہو جس میں یہ تحریر ہے کہ یہ بات حرام ہے, یہ بات مکروہ تحریمی ہے, یہ بات کریں گے تو گناہ ہوگا, تو جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے تو پہلے آپ علماء سے اس کو کنفرم کر لیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے. اگر ایسا ہی ہے, اگر آپ کو محتاط مفتی بات بتاتا ہے کہ ہاں بالکل یہی بات ہے, تو ٹھیک ہے, آپ اس کو فارورڈ کر دیں. آپ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں, جیسے ابھی ہماری گفتگو ہے تو اس کو فارورڈ کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. اس کو سمجھا بھی دیا گیا, بتا دیا گیا کہ دیکھیں جو ممانت تھی وہ اس اعتبار سے تھی, وہ ممانت یہاں پر لاگو قطعی طور پر نہیں ہو رہی. تو جب یہاں ممانت لاگو نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, اب اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. کوئی مسئلہ ہو, کوئی حدیث ہو, کوئی روایت ہو, کوئی بھی چیز ہو, پہلے اس کو کنفرم کر لینا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, اس حوالے سے بھی بہت اہم جواب ہمیں مل گیا ہے کہ نام کی تبدیلی جو ہوتی ہے تو اس کا اصل پس منظر کیا ہے, کیوں کی جاتی ہے, یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. اچھا حضور, SMS جو آ رہے ہیں بڑا اہم SMS ہے, اس حوالے سے اگر یہ بھی سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اس حوالے سے نیکی کی دعوت ملے گی. پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں پیسوں کی چوری کیا کرتا تھا. اب چوری کا انداز یہ ہوتا تھا, مثال کے طور پہ کوئی چیز مجھے لینے بھیجا تو وہ ملی سستی, میں نے زیادہ پیسے لے لیے, یا بیچنے کے لیے بھیجا تو میں نے مہنگی بھیجی اور بتایا کہ بھئی اتنے میں یہ گئی ہے, یوں پیسے بچا لیے میں نے, چوری کر لیے. تو اب میرے لیے کیا حکم ہوگا اگر ایک عرصے سے سلسلہ چل رہا تھا تو؟ یہ چوری کی صورت تو نہیں ہے, دھوکہ دہی ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی کمپنی کا ملازم ہے, کسی کمپنی میں کام کرتا ہے, کسی آفس میں کام کرتا ہے, وہاں سے اس کو سیلری بھی ملتی ہے. کمپنی والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مارکیٹ جا رہے ہو, فلاں چیز لے کر آ جانا, یا ہماری یہ چیز ہے, یہ چیز تم بیچ دینا. یا اسی طرح محلے میں موجود ہے, دوست نے کہا کہ آپ مارکیٹ جا رہے ہو, فلاں چیز تم نے اپنے لیے لینی ہے, میرے لیے بھی لے کے آ جانا. اس نے وہ خریدی 10 روپے کی, آ کے اس کو 12 روپے بتا دیے. ٹھیک. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, بعض اوقات بچوں میں اس طرح کی عادتیں بھی موجود ہوتی ہیں کہ والدین نے کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا. صحیح. اب وہ چیز ملی تو 100 روپے کی, والدین کو آ کر بتا دیے کہ 110 روپے تھے, 10 روپے اپنی جیب میں رکھ لیے. تو یہ جتنا بھی اس طرح سے ہوا ہے ظاہرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کریں, اور جس کے متعلق معلوم ہے کہ فلاں شخص کو دھوکہ دے کر اس کا مال دبایا تھا, جتنا مال دبایا تھا وہ ان کو دے دے یا ان سے معاف کروا لے. ہاں اگر وہ رہا نہیں, وہ موجود نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس کے ورثاء تک پہنچائے. ورثاء بھی نہیں ملتے تو شرعی فقیر کو صدقہ کرتے. صحیح. اچھا, یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان شریف کے اندر ظاہر ہماری مساجد کے اندر 27ویں شب میں ختم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے جو مساجد کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ چندے بھی کرتی ہیں کہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا چندہ ہے, مطلب خرچہ ہوگا, اور 1.5 لاکھ روپے چندہ ہو گیا. تو ابھی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیسے جو بچ گئے ہیں تو کیا وہ ہم امام صاحب کو پیش کر دیں, کیا کریں, اب مصرف کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں, اول تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جو رقم جمع کی ہے وہ کن کن مقاصد کے لیے جمع کی. جی, ان مقاصد میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے. باقی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی محافل سے جب رقم بچ جاتی ہے کہ جس میں شیرنی وغیرہ کا اہتمام کرنا ہوتا ہے, کھانے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے, اب یہ رقم اسی طرح کی کسی دوسری محفل میں خرچ کر دیں. صحیح. جی, مزید کورس لیں گے.
یہ ہے کہ رات 12 بجے اور دن 12 بجے نفل اور تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، زوال کے وقت مشہور ہیں دونوں غالباً. یہ ان کا سوال تلاوت کے متعلق جی ہے، نفل اور نفل اور تلاوت دونوں کے متعلق ہے. دیکھیے تلاوت کرنے کی جو مکروہ اوقات ہیں، جی جی یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اب سورج طلوع ہوتا ہے، جو ہی سورج طلوع ہوگا تو یہ 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے. جی جی اس میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یوں ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو زوال کا وقت آتا ہے، یہاں پر بھی نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور یوں ہی سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے 20 منٹ پہلے تک یہ بھی مکروہ وقت ہے، یہاں بھی نوافل کی ادائیگی نہیں کر سکتے. صحیح. اور نوافل کی ادائیگی اور بھی بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر نہیں کر سکتے. اور جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے تو تلاوت تو مکروہ اوقات میں بھی کر سکتے ہیں. صحیح. علماء نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں تلاوت نہ کی جائے. صحیح. اب رات کے ٹائم مکروہ وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو رات کے ٹائم کوئی بھی مکروہ وقت نہیں ہوتا، کسی بھی وقت تلاوت بھی کی جا سکتی ہے اور نوافل کی ادائیگی بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اندھیرا تو ہوتا ہے حضور، رات تو ہوتی ہے، تو نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے وہ ایک علیحدہ بات ہے، جیسے میں نے جواب دیتے ہوئے ہی بیان کیا کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے رات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں آئی کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، جو ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو اب فجر کی نماز کا جو مکمل وقت ہے اس میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یوں ہی جو شخص عصر کے فرائض ادا کر چکا، اب اس کو بھی مغرب کی نماز تک نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایس ایم ایس یہ ہے کہ میں نے کچھ سامان لیا تھا، خریدا تھا، اب جب گھر آ کے کھولا، اب جو بھی معاملہ ہوا اس کے اندر 100 روپے مطلب یہ ہے کہ میری طرف نکل رہے ہیں، وہ زیادہ کی ترکیب بن گئی. تو اب اس شخص کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا، اس کی شکل بھی یاد نہیں ہے، تو اب کیا کریں ان پیسوں کا؟ ہم 100 روپے اس تک کیسے پہنچائیں؟ جی اب یہی طریقہ کار ہوگا، جیسے چلتے ہوئے کسی شخص سے کوئی چیز خرید لی، جی اب وہ بالکل ہی اجنبی تھا، اب معلومات ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، تو کوشش کرے اگر اسی جگہ پر 1-2 دفعہ چکر لگا کے دیکھ لے، مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ وہ جو 100 روپے ہیں اس کو صدقہ کرنے کی اجازت ہے. ہاں اگر پھر بھی وہ کہیں نظر آ گیا تو اس کو بتا دے کہ تمہارے 100 روپے میرے پاس رہ گئے تھے، اب اگر وہ مانگے گا تو یہ اس کو ادا کرے گا. اچھا، امام نے اگر 3 آیت پڑھ لی ہیں اس کے بعد پھر امام مطلب بھول گیا، آگے نہیں پڑھ پا رہے، بھول گئے، تو کیا مقتدی کو لقمہ دینے کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ اس نے مقدار تو ایک پڑھ لی ہے، اگر دے دیا تو کیا حکم ہوگا؟ اچھا امام نے لے لیا تو کیا حکم ہوگا؟ اس حوالے سے اگر فرمائیں. اس کی شرعی طور پر اجازت ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جب امام اپنی جو واجب قرات تھی وہ مکمل کر چکا تو اب اس کو لقمہ نہیں دیا جا سکتا. ایسی کوئی بات نہیں. اب اگر امام بھول گیا ہے تو اب بھی اس کو لقمہ دیا جا سکتا ہے اور امام کو لقمہ دینے کی اجازت بھی ہے. صحیح. اور یہ صرف تراویح کے ساتھ خاص نہیں ہے. صحیح. نماز تراویح میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لقمہ دیا جاتا ہے. عام طور پر ویسے بھی فرض نماز جب ادا کی جاتی ہے یا واجب ادا کیے جاتے ہیں جب جماعت کے ساتھ تو 3 آیات پڑھ بھی چکا ہے، اب بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے اور امام لقمہ لے بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. پوچھنا تھا کہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ میں مطلب جو میرے سے قضا ہوگی تو وہ اللہ، جب بندہ توبہ کر لے تو اللہ وہ گناہ معاف کر لے، تو قضا جو نمازیں میں تو وہ معاف نہیں ہو، اس نظریے سے پوچھنا تھا. جب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو پھر نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی قضا ہیں تو؟ دیکھیں جب ہم کسی بھی اعتبار سے گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں جی تو ہمیں اس کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ہے. صحیح. ہم اپنے سیٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے کیا اصول و ضوابط طے ہوئے تھے اس کے مطابق ہی ہم اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. ٹھیک. کہ سیٹ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تب اس کے اعتبار سے گفتگو کر لی جائے. تو بات یہ ہے کہ بلا تمثیل جب اللہ عز و جل پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، اب جہاں اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جہاں ہماری سستی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اب اپنی سستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس طرح کے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیں گے تو سب ختم ہو جائے گا. دیکھیں اصول و ضوابط یہ ہیں کہ اگر کسی شخص سے کسی بھی طرح کا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، بعض اوقات یہ گناہ ایسا ہوتا ہے جو اس کی اپنی ذات کے متعلق ہی ہوتا ہے. صحیح. جیسے مثال کے طور پر معاذ اللہ اس نے شراب پی،
ٹھیک. اب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اس کا جو شراب پینے کا جو گناہ تھا وہ معاف ہو جائے گا. صحیح. اب بعض جو تعلق ہوتے ہیں، بعض بندوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، یہ بھی حقوق اللہ میں شامل ہے، یہ شراب وغیرہ کے حوالے سے جو گفتگو میں نے کی. اب بعض حقوق اللہ ایسے ہیں اور حق الاب تو ہیں ہی ایسے کہ وہ بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے. صحیح. اب کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا پیسہ دبا لیا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف ہو جائے گا. مگر جس کا پیسہ دبایا تھا اس کو پیسہ دینا ہوگا، جس کو تکلیف پہنچائی تھی اس سے معافی مانگنا ہوگی. صحیح. اب جو حقوق اللہ ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر چیزیں ہیں، اب اگر ان کو ترک کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سچے دل سے توبہ کرے گا تو ترک کرنے کا جو گناہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور معاف کیا جائے گا. مگر وہ گناہ معاف ہو گیا. جی جی. اب جو نمازیں اس کے ساتھ باقی تھی وہ اس نے ادا نہیں کی، اب یہ دوبارہ گناہ گار ہوا. بے شک وہ گناہ معاف ہو گیا، دوبارہ گناہ گار ہوا. اب جو بھی نمازیں اس کے ذمہ باقی تھی، جو روزے اس کے ذمہ باقی تھے، وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی اور وہ روزے جو ہیں وہ اس کو رکھنے ہوں گے. نہ کیا تھا، نماز نہ پڑھی تھی، روزہ نہ رکھا تھا، اس کا گناہ معاف ہو جائے گا جب بھی توبہ کرے گا. اچھا، ایس ایم ایس بڑا اہم لگ رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک ایڈمیشن ان ایم فل کیمسٹری. آپ یہ آگے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا کیمسٹری کا جو سبجیکٹ ہے یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیڈ باڈیز جو ہوتی ہیں، ظاہر اس کے اندر کچھ ظاہر سلسلہ ہوتا ہے نا، سیکھنے کے حوالے سے چیڑ پھاڑ کی جاتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام اس حوالے سے کیا فرماتا ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، اسلام میں مسلمان کی عزت جب وہ زندہ ہے، جب اس کی عزت ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا احترام پھر بھی اسی طرح سے باقی رہتا ہے. صحیح. احادیث طیبہ میں یہ فرمایا گیا کہ جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنے سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، مردہ کی ہڈی توڑنے سے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. جی. تو جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا احترام کرنا لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ رائج ہے، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب اس کا انتقال ہوا اس کو غسل دیا جائے، جب کفن پہنایا جائے، عزت اور احترام کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو اس کے ناخن نہ کاٹے جائیں، اس کے بال بڑے ہوئے ہیں تو اس کے بال نہ ہٹائے جائیں، اور کسی بھی طرح کی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور اب یہاں پر تو بالکل ہی الٹا سسٹم ہوتا ہے، جیسے پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جب یہ طلباء پڑھنے کے لیے، ڈاکٹریٹ پڑھنے کے لیے، دیگر چیزیں پڑھنے کے لیے مردے کی چیر پھاڑ کرتے ہیں تو یہ ناجائز اور حرام ہے، قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. آخری ایسے میں شامل کریں گے، کیا زوجہ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ یعنی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر؟ کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے، یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور دوران سلسلہ ہم نے اس پر آپ کو دعوت بھی پیش کی تھی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات دنیا بھر میں شروع ہو جاتے ہیں. آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں شرکت کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بڑی روحانیت ملتی ہے، علم دین حاصل ہوتا ہے. نماز عشاء یعنی مغرب کے بعد شروع ہوتے ہیں، مغرب وہیں پڑھیں، اور مغرب کے بعد پھر الحمدللہ بیانات کا سلسلہ، پھر ذکر، دعا، نماز، حلقے، اور پوری رات یہ سلسلہ رہتا ہے. آرام کا وقفہ بھی ملتا ہے، اشراق چاش پر یہ اجتماع ختم ہوتا ہے. تو اپنی زندگی میں اس کو معمول بنائیے. ایک رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں یوں گزرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.